اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کا سب سے عظیم سورہ الفاتحہ کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ ہم روز اپنی نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس سورہ کا ایک نام نہیں بلکہ کئی نام ہیں؟ آخر سورہ الفاتحہ کے اتنے نام کیوں ہیں اور ہر نام کا کیا مطلب ہے؟ سورہ الفاتحہ چھوٹی ضرور ہے لیکن معنی اور فضائل میں بہت بڑی ہے۔ آئیے آج ہم قرآن کو سمجھنے کے اس سفر کا آغاز سورہ الفاتحہ کے معنی اور قرآن حدیث میں اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس عظیم سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری نماز کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ چلیے اب ہم ایک ایک کر کے سورہ الفاتحہ کے ناموں کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کا پہلا نام الفاتحہ۔ الفاتحہ کے معنی کھولنے والی۔ سورہ الفاتحہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ترتیب میں یہ سب سے پہلا سورہ ہے، اسی لیے اس کو سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کا دوسرا نام ام الکتاب یعنی کتاب کی بنیاد۔ یہ سورہ پوری قرآن کی بنیاد کی طرح ہے۔ اس میں قرآن کا مقصد اور بنیادی تعلیم موجود ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورہ میں ایسی عظیم باتیں ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ کرتی ہیں۔ اب اس کا اگلا نام السبع مثانی۔ سبع 7، مثانی بار بار دہرائے جانے والی آیت۔ سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ یہ 7 آیتیں نماز میں ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں سبع مثانی کہا گیا ہے۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ اس کا نام الحمد بھی ہے۔ اسے الصلاح نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اسے الشفاء اور رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھے ان کے نام اور ان کے معنی۔ اب ہم انشاءاللہ اس سورہ کی فضیلت جانتے ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت ہی عظیم بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الکتاب یعنی الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ ابن کثیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم نام ہے اور الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنے والا نام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم زندگی، ہوا، پانی، صحت، علم جیسی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کا موقع دیتا ہے اور اپنی طرف لوٹنے کا راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے سورہ الفاتحہ کی شروعات ہی اللہ کی رحمت کے ذکر سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت سبق ہے۔ اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔
ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے، تو انشاءاللہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ ضرور کہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 2، الحمد للہ رب العالمین، یہ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں الحمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف اور شکر۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو بھی اصلی اور مکمل تعریف ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا اور ان کے تمام معاملات کو سنبھالنے والا بھی ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا رب۔ انسان، جنات، فرشتے، آسمان، زمین اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکومت کے نیچے ہے۔ تو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ہم صرف ایک لفظ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میری ہر نعمت تیری طرف سے ہے، میری زندگی تیری عطا ہے، میرا رزق تیری طرف سے ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اس لیے مشکل وقت میں بھی الحمدللہ کہنا مومن کی خوبصورت صفت ہے۔ اگلی آیت، الرحمن الرحیم، یعنی نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ سورہ الفاتحہ میں اللہ دوبارہ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ کی رحمت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی اطاعت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہمیں توبہ، نیک عمل اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ اب سورہ فاتحہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کا سامنا کرے گا۔ اس دن کسی کی دولت، رتبہ، شہرت یا دنیا کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ حکومت اور اصلی اختیار صرف اللہ کا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی ذمہ داری کے ساتھ گزارنا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ اس سے جانتے ہیں۔ نیکسٹ آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی سب سے مرکزی آیتوں میں سے ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف ہوئی، اس کی رحمت کا ذکر ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، اب بندہ اللہ کے سامنے اپنا اقرار کرتا ہے۔ ایاک نعبد، یعنی یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں، اللہ کی اطاعت، اس کی محبت، اس کے سامنے جھکنا، اس کے حکم کو ماننا، یہ سب عبادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اصلی اور بنیادی مدد اللہ ہی سے ہے۔ انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہر مدد کی قدرت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں ہمیں دو باتیں ملتی ہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے اور مدد کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ چلیے نیکسٹ آیت، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سوچئے، ہم نماز میں بار بار اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ نہ صرف مال، نہ صرف دنیا کی کامیابی، نہ صرف صحت، سب سے پہلے ہم مانگتے ہیں ہدایت۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ
اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ طریقے کا راستہ۔ انسان کے سامنے زندگی میں بہت سے راستے ہوتے ہیں، کچھ راستے ہدایت کے ہوتے ہیں، کچھ گمراہی کے۔ اس لیے ایک مومن ہر روز اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف راستہ دکھانا ہی نہیں بلکہ اس راستے پر قائم رہنا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ نیکسٹ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہو، یعنی ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی نیک لوگوں کے طریقے پر گزرے، ہم ان کی سچائی سیکھیں، ان کا صبر سیکھیں، ان کا اللہ پر بھروسہ سیکھیں اور ان کی اطاعت سے سبق حاصل کریں انشاءاللہ۔ اگلی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اب بندہ اللہ سے صرف ہدایت مانگتا ہی نہیں بلکہ گمراہی سے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے، یعنی یا اللہ مجھے ایسے راستے سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، اور یا اللہ مجھے گمراہی سے بچا۔ یہ تھا سورہ الفاتحہ کا خلاصہ۔ شروع میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ہر تعریف تیرے ہی لیے ہے، الرحمن الرحیم، تو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کے مالک ہے۔ پھر بندہ اپنا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر دعا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں گمراہی اور تیری ناراضگی والے راستے سے بچا۔ یعنی سورہ الفاتحہ میں تعریف بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، قیامت کا یقین بھی ہے، عبادت کا اقرار بھی ہے، مدد کی طلب بھی ہے، اور ہدایت کی دعا بھی ہے۔ ہمارے زندگی کے لیے یہ پیغام ہے کہ سورہ الفاتحہ کو نماز میں پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے معنی ہماری زندگی میں بھی نظر آئے۔ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت دے ہم کہیں الحمدللہ، جب مشکل آئے اللہ سے مدد مانگے، جب کوئی فیصلہ کرنا ہو اللہ سے ہدایت مانگے، جب اپنے آپ کو غلط راستے پر محسوس کریں تو اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور ہر دن یاد رکھیں کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھی سورہ الفاتحہ کی تفسیر کا ایک آسان خلاصہ، تفسیر ابن کثیر کے مفہوم کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔